اسلام آباد میں برسوں گزر گئے، سیاست پر رپورٹنگ بھی کی اور حکمرانوں کو بڑے قریب سے دیکھا اور سنا۔ ان سیاستدانوں کی چھوٹی بڑی حرکتیں بھی دیکھی، ان کے تبصرے سنے، ان کی دانائی بھری باتیں سنی، لیکن یقین کریں میجر عامر سے بہتر سیاست اور سیاستدانوں کو شاید ہی کوئی سمجھتا ہو۔ کسی ایشو پر بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ جیسے سیاسی طور پر سمجھدار اور سوجھ بوجھ رکھنے والے بندے کو یوں گھر بٹھا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ میں بہت خوبیاں ہیں، آپ ان خوبیوں کی بدولت کسی بھی حکمران اور ملک و قوم کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ میجر صاحب ہنس کر کہنے لگے، کئی دفعہ مجھے آفرز کی گئیں، عہدے پیش کیے گئے، لیکن میں نے شکریہ کر کے انکار کر دیا۔ مجھے کسی عہدے کی خواہش نہیں رہی۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ لوگ تو عہدوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، یہاں آپ کو گھر بیٹھے آفرز ہوتی ہیں۔ سنجیدہ ہو کر بولے، ایمانداری سے بتاؤں، جہاں جہاں سے آفرز آتی ہیں یا ماضی میں آئی ہیں، ان سب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، جانچا ہے، سمجھا ہے۔ اب اس عمر میں پہنچ کر کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا جس کے ماتحت لگنے میں مجھے فخر محسوس ہو، کوئی ایسا ہو جس کے نیچے کام کروں تو اطمینان اور خوشی محسوس ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے سابق وفاقی سیکرٹری انور محمود یاد آئے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ انہوں نے 4 دہائیوں تک سرکار کے بڑے بڑے عہدوں پر کام کیا، کئی وزرائے اعظم، صدر اور ضیاء الحق سے پرویز مشرف تک کا اقتدار قریب سے دیکھا، انفارمیشن منسٹری کے ہر بڑے چھوٹے عہدے پر نوکری کی، وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری تک رہے، کس سے آپ متاثر ہوئے؟ یہ سوال میں نے ان سے آج سے 3 سال پہلے کیا تھا، جب انہیں ریٹائرڈ ہوئے چند برس گزر چکے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا کہ جب 1985 میں جنیجو وزیر اعظم بنے تو کچھ عرصہ بعد مجھے ان کا پریس سیکرٹری لگا دیا گیا تھا، ان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں کام کیا، وہ سب سے بہتر وزیر اعظم تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 37 سال کی سروس کے بعد آپ کو صرف ایک بندہ نظر آئے جو آپ کے خیال میں بہترین وزیر اعظم تھا، باقی کے برسوں کے بارے میں وہ چپ رہے۔ وہی بات اب میجر عامر کہہ رہے تھے کہ جن جن سے ملا اور انہوں نے آفرز کی، کسی کے نیچے کام کرنے کو دل نہ کیا۔ وجہ یہ نہ تھی کہ خود کو کوئی ٹاپ چیز سمجھتے ہیں۔ نواز شریف دور میں انہوں نے FIA میں اعلیٰ پوزیشن پر کام کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب لوگ ان کی ریٹنگز میں نیچے چلے گئے۔ آپ پوچھیں گے اتنی لمبی تمہید کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ملک کی قیادت کا لیول اتنا کمزور ہے کہ ایک اعلیٰ وفاقی سیکرٹری کو اپنی برسوں کی نوکری میں صرف ایک وزیر اعظم ملا جس سے وہ متاثر ہوا۔ کتنا بڑا قحط الرجال ہے۔ دوسرے ریٹائرڈ میجر کو کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جس کے نیچے کام کر کے اسے فخر محسوس ہو۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ موجودہ لاٹ میں سے کوئی نام بتا دیں جس نے کچھ کر کے دکھایا ہو، کسی میں احساس ہمدردی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ عمران خان کا نام لیں۔ عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے اور وہ بھی صرف 3.5 سال کے لیے۔ میری خواہش تھی کہ وہ 5 سال پورے کرتے تو قوم ان کو پورا جج کر سکتی۔ اب وہ کہہ سکتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کے دور میں ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں، حالانکہ اس سال فروری تک ان کے وزیر ٹی وی ٹاک شوز میں جانے کو تیار نہ تھے کہ عوام کا سامنا کیسے کریں۔ لیکن وہی بات کہ ان کی جگہ جو لوگ حکمران بنے ان کے بارے میں عوام کی رائے اتنی زیادہ خراب ہے کہ لوگ عمران خان کی خامیاں بھی بھول گئے۔ عمران خان کے توشہ خانہ اسکینڈل سے کچھ لوگوں کے دل ٹوٹے۔ ان کے فین کلب نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر عمران خان نے توشہ خانہ سے تحائف بیچ کر 30 کروڑ کما لیے تو یہ کام زرداری اور نواز شریف ان سے پہلے کر چکے تھے۔ خود عمران خان نے یہی بات کی۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا موازنہ زرداری اور شریف سے کرنا ہے کہ اگر میں نے تحائف میں ڈنڈی ماری ہے تو شریف اور زرداری بھی تو یہی کر چکے ہیں، تو پھر وہ فرق کہاں گیا جو زرداری، شریف اور عمران خان میں ہونا تھا؟ پھر آپ سب ایک ہوئے۔ عمران خان کی چوریاں اس لیے چھوٹی لگتی ہیں کیونکہ وہ پہلی دفعہ کر رہے تھے۔ زرداری اور شریف تو 30 برسوں سے کرتے آئے ہیں۔ عمران خان بھی جب نواز شریف کی طرح تیسری دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو شاید پھر موازنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت خان صاحب بالکل اس طرح کہا کریں گے جیسے کبھی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کرپٹ ہیں تو آپ بھی تو ہیں۔ پھر چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لوگ ڈوب گئے ہیں۔ سندھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی حالت بہت بری ہے۔ بلوچستان 1.5 ماہ سے بارشوں اور سیلاب کا شکار ہے اور وہاں الگ انسانی المیت جنم لے چکا ہے۔ کوہستان میں جس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اس نے سب کو ہلا دیا ہے کہ 5 دوست گھنٹوں سیلاب کے پانی میں پھنسے رہے۔ ہیلی کاپٹر کی درخواست کی گئی لیکن کوئی مدد کو نہ آیا، سب پانی میں بہہ گئے۔ اندازہ کریں کہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ کیا اسے اللہ کی طرف سے ناراضگی سمجھنا چاہیے یا ہمارے حکمرانوں اور بیوروکریسی کی نااہلی؟ عالمی طور پر 2-3 ماہ پہلے سے وارننگ آ رہی تھی کہ پاکستان میں بڑا فلڈ آئے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے، لیکن مجال ہے وزیر اعظم شہباز شریف یا ان کے پلاننگ اور NDMA کے افسران کے کان پر جو رینگی ہو کہ ہم نے ابھی سے کیسے منصوبہ بندی کر کے کم از کم انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونے دینا۔ ہم نے ہر ضلع تحصیل کی سطح پر ٹیمیں تشکیل دے کر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہے۔ اور سنیں، خان صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ عوام سے چندے کی اپیل کریں گے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ شوکت خانم نمل اور اب بشرا بیگم کے ٹرسٹ کی ان پر زیادہ ذمہ داری ہے اور وہ انہی کے لیے چندہ مانگیں گے۔ وجہ بتائی کہ ابھی وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ کہاں اور کیسے استعمال ہوگا۔ اندازہ کریں، عمران خان اپنے 2 وزرائے اعلیٰ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں کہ قوم سے اپیل کریں کہ وہ ان کے ریلیف فنڈ میں چندہ دیں۔ دوسری طرف یہ ارب پتی حکمران زرداری ہو، شریف ہوں یا قریشی گیلانی، کسی نے اب تک 1 روپیہ امداد کا اعلان نہیں کیا۔ یہ سب اب بزنس مین ہیں، ان کی شوگر ملیں
मिले हैं, कहीं से कोई एक ट्रक नहीं निकला जो इन मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुंचता। इन्हीं सियासतदानों की शुगर मिलों को 30 अरब रुपए अवाम की जेब से सब्सिडी दी गई थी। आज अवाम डूब रहे हैं तो चाहिए था कि ये सब शुगर मिले वही 30 अरब ना सही 10 अरब का फंड कायम करके इन लोगों की मदद करती। ये सब मांगने वाले हाथ हैं, देने वाले नहीं। जितना कमाया है वो इन्हें कम लगता है, लेकिन क्या करें, अवाम भी इन्हीं इमरान खान, शरीफ खानदान और जरदारी पर मरते हैं, क्योंकि अवाम को भी अपने सितमगरों से प्यार है। अवाम सैलाब में मर रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन इन लीडर्स की मोहब्बत कम नहीं हो रही। वो हुक्मरान और लीडर्स जिनके बारे में मेजर आमिर कहते हैं कि कई आला ओहदों की पेशकशें हुई, लेकिन किसी के नीचे इनका मातहत लगने का दिल नहीं किया।